نہیں look at our media team bro, جو مینیج کرتی ہے چیزیں, جو بندہ ریمائنڈرز بناتا ہے, جو شوٹنگ کرتا ہے, جو کیمراز ہوتا ہے, ہمارے ایون آفس بوائز, anybody regardless of the contribution, it's اس کی نیت کیا ہے. ایون یار جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں کسی اینگل سے بھی سپورٹ کرتے ہیں, یو نو والنٹیئرز ہمارے کتنے ہیں یار, یو نو آپ کی جس کی نیت صاف ہے نا. یہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں, یہ آپ پلے بھی کریں پلیز. یار مجھے عمر نے بھیجی ہے, یہ ہمارے والنٹیئرز برو جھاڑو لگا رہے ہیں. اللہ بالکل میں نے دیکھا برو, کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے بوائز ہیں جو اچھی فیملیز کے ہیں, کچھ کے فادرز ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں ماشاء اللہ, ویلدی فیملیز, اور یہ کیا کر رہے ہیں مسجد کے باہر جھاڑو لگا رہے ہیں برو, دسترخوان کے لیے کہ دسترخوان بچھائیں گے اور لوگ آ کے کھانا کھائیں گے یہاں پہ. سبحان اللہ یار, ٹوڈے آئی سو دیز ویڈیوز اینڈ آئی واز سبحان اللہ سو ہیپی یار کہ یار یہ لوگ ان کا عمل برو, ہمیں تو لوگ پھول برساتے ہیں نا, کیا بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ سے, زندگی چینج ہوئی ایکسپریس برو, یہ کام ہے برو, یہ اخلاص ہوتا ہے, یہ اخلاص ہوتا ہے. اینڈ وی شوڈ, آئی تھنک وی شوڈ آفن ڈو دس ایز ویل, تاکہ ہم خیر ڈیویٹ نہ جو اپنے مین ٹاپک سے. جیسے مدارس میں بھی وہ لاسٹ ایئر کے بچوں سے باتھ روم دلواتے ہیں نا جی, جو صحیح بخاری پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان سے ان کی میں مارنے کے لیے, بیکاز a lot of people might not know کہ جو ریلیجن بھی بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا, اس کا بھی ایک گھمنڈ ہوتا ہے, وہ بھی بڑا نالج کا ہوتا ہے کہ میں بڑا نالجبل ہوں. اور اصل میں نا اگر ہم نے if we want from the people of Jannah نا, ہم چاہتے ہیں ان میں سے بن جائیں, we should have qualities of the people of Jannah. اور ان کی کوالٹی کیا ہوگی, ان کے دلوں میں غل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, آپس میں کوئی ہیٹریڈ نہیں ہوگا, ان کا دل ایک برڈ کی طرح ہوگا, سیم تھنکنگ سیم فیلنگس, اور بیڈ پہ بیٹھے ہوں گے اور آپس میں آپ نے سامنے بیٹھ کے گپ شپ مار رہے ہوں گے. اور اس لیے تو دعا کرتے تھے سلف صالحین, اور صحابہ قرآن میں بھی آتے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, یا رب ہمارے دل سے نا غل کو نکال دینا جو لوگ ایمان والے ہیں. سو آئی تھنک اف وی وانٹ ٹو انٹر جنہ وی شوڈ ہیو دی کوالٹیز آف دا پیپل آف جنہ. برو ایک اور جو چیز ہے نا, یہ جو دلوں کی بیماری ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی جیسے دل کی بیماری ہے, مجھے تو اللہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ آئی واز ریڈنگ کہ ان کی ہر بیماری کا نا ایک اس کا نتیجہ کیا ہے. یعنی کہ جیسے تکبر سے کیا ہوتا ہے, تکبر سے کیا ہوتا ہے, جو بندہ ایروگنٹ ہوتا ہے نا, وہ سچ کو پھر جھٹلانا شروع کر دیتا ہے, سچ بات نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور حسد جو کرتا ہے نا, وہ ایڈوائز پہ سیکھ کرنا چھوڑ دیتا ہے. اینڈ واللہ میں کہتا ہوں یار یہ کتنی ڈینجرس بات ہے. ایک بندہ جو اور جو غصہ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کا جسٹس کا معیار, وہ جسٹس میں گڑبڑ کر جاتا ہے. جو غصے میں بہت آگے ہوتا ہے نا, اس کا عدل کا معاملے میں گڑبڑ ہو جاتا ہے. آئی تھاٹ کہ باقی جتنے بھی ہے نا, مجھے واللہ لگتا تھا کہ یار باقی تو پھر ایک بندہ جو ایڈوائس سے فارغ ہو جائے نا, کہ اس کو کوئی نصیحت کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہاتھ سے ایڈوائس نہیں سیکھ کرتا. I was reading it in a book کہ انہوں نے 4 چیزیں کرتے, اس کی ریزن انہوں نے دی, لیکن انہوں نے دس واز دی conclusion of the show. ویسے تو تکبر والا بندہ عام طور پہ ایڈوائس سیکھ نہیں کرتا, وہ ٹروتھ ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ان اے وے وہ بھی اگر کوئی سچی بات اس کو آئے گا کہے گا تو وہ اس کو ریجیکٹ کرے گا. اور اوبیسلی اٹس ان دا کانٹیکسٹ, وہ جس چیز کے بارے میں ہوگا, یعنی کہ شاید وہ ہر قسم کی ٹروتھ کو ریجیکٹ کر رہا ہو, جو اس کے فیور میں جاتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اس سے تو کبھی ایڈوائس نہیں لے گا وہ, اس سے یا اس کے متعلق لیٹ سے اگر ایک بندے کسی بندے سے آپ کو حسد ہے, اس کے بارے میں آپ کو کوئی آلٹرنیٹیو اوپینین ملتا ہے کہ نہیں یار یہ بندہ ایسا نہیں ہے, یا ایسا کوئی ایسی بارے میں آتا ہے, دین یو وڈ پروبلی ایکسیپٹ ریجیکٹ دیٹ آلسو, کہ اس کو کوئی مشورہ دیا جائے نا کہ آپ اس چیز کو ایسے نہ کریں یا ویسے نہ کریں, اس کو کوئی نصیحت کی جا رہی ہو اس سے متعلق, تو وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوگا. اچھا, ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ ہے, رائٹ؟ سو واٹ اف وی ٹاک اباؤٹ ہاؤ ون کین اسٹرینتھن دی ایموشنل انٹیلیجنس. آئی ووڈ سے کہ اس میں سب سے جو مین جو چیز ہے ایموشنل انٹیلیجنس بھی اگر ہونا, اٹس یور لیک آف نالج اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو ہم نے بات کی نا ڈگری, یہ بیسکلی آپ حسد کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ریجیکٹ کر رہے ہیں نا, آپ اس کے اوپر آپ کا ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے, اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا. میں تو اف یو ڈونٹ نو اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, دین یو آپ کو یہ فیلنگ آئیں گی نا, جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی ٹھیک ہوتا ہے, تو اس کو جس کو ملا ہے نا, چاہے وہ میری نظر میں ڈیزرونگ تھا نہیں تھا, میں زیادہ جو آپ کا مرضی خیال ہے, میری عقل پہ مجھے یقین نہیں ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے. ون آف دا سبجیکٹس ٹو اچیو ایموشنل انٹیلیجنس ان اسلام, میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں جو بینیفٹ دیتی ہے انسان کو, لیکن ایک چیز نا انسان کی کمال ایموشنل انٹیلیجنس کر دیتی ہے, اور وہ تقدیر کا علم ہے یار. الایمان بعدل اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے کمپلیٹ عدل پہ ایمان ہونا, اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے پہ ایمان ہونا,
اللہ کے العلیم ہونے پہ ایمان ہونا کہ رب کا جو فیصلہ ہے وہ کیا پتہ جو چیز اس کے پاس ہے اگر وہ میرے پاس ہوتی میری تباہی کا باعث بن جاتی. یہ فیض ہونا, یہ انسان کو عمر بن خطاب کتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے, کہتے ہیں مائی ہارٹ از ایٹ پیس, آئی نو وٹ از ریٹن فار می کی ناٹ مس می. وہ ایک ایونٹ پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا, وی آر موونگ اوے فرام دا تقدیر آف اللہ ٹورڈز دا تقدیر آف اللہ. بلکہ وہ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تھا نہیں ابو عبیدہ بن جراح نے عمر بن خطاب کو کہا تھا جب ان کو پتہ چلا کہ آگے طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا چلو واپس مڑ جاتے ہیں. تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ آپ فرار ہیں من قدر اللہ تعالی, آپ بھاگ رہے ہیں اللہ کے قدر سے. کہتے ہیں نہیں, نفر من قدر اللہ تعالی الا قدر اللہ تعالی, ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. تو بات یہ کہ وین یو تھنک کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور فلاں شخص کے پاس ہے, آلویز ٹرسٹ کہ یار رب کی رحمت ہے, اگر میرے پاس ہوتی تو شاید میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اس کی وجہ سے, یا میرے لیے یہ وبال ہوتی, اگر رب نے میرے لیے نہیں لکھی تو آئی ایم رضینا قسمت میں تو اللہ سے میں تو کہتا ہوں ہمیں زیادہ سوچنا اس چیز پہ نا, فیوچر چیز کے بارے میں ہوگی نہیں, اس پہ سوچنا ہی نہیں چاہیے. میں تو کہتا ہوں اس کے پاس ہے الحمدللہ, اللہ اس نے کچھ ہوگا, آپ اپنی خواہش کریں اور بس ڈونٹ تھنک اباؤٹ دوز تھنگز کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. اگر ایک انسان کے پاس گولڈ کی ایک ویلی آ جائے نا, وہ اسے بھی خوش نہیں ہوتا. سو کب تک مانتے رہیں گے؟ تو انسان کو نا ایک ٹائم آنا چاہیے کہ اس میں کیا بھی لگانا چاہیے کہ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں, میں بہت یار ہمارا تو مسئلہ ہے کہ ہم مانگ ہی نہیں نہ رہے. دیکھیں اپنا مسئلہ پریکٹیکل جو ہماری سوسائٹی میں کہ وی ڈونٹ آسک اللہ سبحانہ. نہیں برو ایکچولی دیکھیں فار ایگزامپل, نہیں اگر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہم دیتے ہیں نا کسی بندے کو کہ یار آپ مانگ لو, دا کوسچن از کہ واٹ اف ہی ڈزنٹ گیٹ آفٹر آسکنگ ان دعا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ دعا کر رہے ہیں, آپ نے سالوں سال دعا کی ہے, آپ کی اولاد نہیں ہو رہی جی, اور دوسروں کی ہوتی جا رہی ہے. دین پیشنس کم ان, کہ آپ نے پیشنس, اب دیکھیں نا ہوتا کیا ہے کہ انفارچونیٹلی جیسے شیطان نے بھی کہا تھا نا ولا تجد اکثرهم شاکرین, ہم لوگ بہت زیادہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد بہت کم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ کر کر کے نا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتا ہے, تو اس پر بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے. اور کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, ما کانوا یکسبون, زنگ اس لیے لگتا ہے کہ جو یہ برے کام کرتے تھے. اور زنگ کو دور کرنے کے لیے the best remedy is تلاوت القرآن. اور تلاوت القرآن بھی آپ سمجھ کے پڑھیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے, واللہ العظیم اگر ہم یہی آیت سمجھ جائیں تو آپ کا اسٹریس, ڈپریشن, ایوری تھنگ ول پیرش, رائٹ, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے, اللہ اکبر, اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تم دیکھتے ہو کہ ہی از اے ملٹی بلینئر اور پرہیپس ٹریلینئر, اس کے پاس وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو قرآن مجید آپ کو جھنجھوڑتا ہے برو, صحیح بات ہے. قرآن آپ کو جھنجھوڑتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ واٹ از دا ریالٹی. آپ کا نا ویژن کلیئر کرتا ہے نا, جو ایک حاسد بندہ نا اس کا بڑا لمیٹڈ اور شارٹ سائٹڈ ویژن ہو جاتا ہے نا, وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, دنیاوی چیزوں پہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار میں نے مرنا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ, اس کا جو ویژن جس کا یہ ہوگا نا میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. دین دیز تھنگز آف دا ورلڈلی, یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس چیزیں ہیں, یا لوگوں کی کسی کو زیادہ بڑا رتبہ مل گیا, کسی کو زیادہ عزت مل گئی, کسی کو زیادہ پیسہ مل گیا, دس تھنگ وونٹ بادر بیکاز اس کا لوگوں سے تعلق ہی نہیں ہے نا یار. خراب پرابلم ہی ہے نا کہ جو ہمارے عوام الناس ہیں, ہم لوگوں کا دین سے وہ تعلق ہی نہیں ہے. ہمیں وہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں جو ہمیں اس فیلنگ کو کام